وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیا جائے. پہلے آپ حضرات کو یہ بات بتلا دوں کہ آپ ہر دین کی مجلس میں سنتے ہوں گے کہ درود شریف پڑھایا جاتا ہے. عام لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں ایک بار کوئی درود شریف پڑھ لے اور ایک انسان نے بھی اس مجلس میں کوئی غلطی کی ہے یا پورے مجمع نے غلطی کی ہے تو اللہ تعالیٰ شان ہو درود شریف کی برکت سے اس مجلس میں جو کالا داغ لگا تھا اللہ اس کو ختم کر دے. اس لیے ہر مجلس میں پڑھایا جاتا ہے. اس وقت میں نے 2 آیت شریفہ پڑھی، مختصر وقت ہے. جنت کے بارے میں 2 آیات شریفہ پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ جنتیں ہیں وہ کہ جنت جس نے بنائی ہے جنتیں ان کے سامنے 100 جنتیں اللہ نے بنائی. سب سے ٹاپ کلاس کی جنت ہے، ذرا زور سے بولو، جنت الفردوس. ماشاء اللہ. قسم کی جنتیں بنائی. ہر مسلمان کی یہ فکر رہنی چاہیے کہ ہمارا ہر مسلمان بھائی جنت الفردوس میں چلا جائے. یہ دنیا جس میں ہم اور آپ آباد ہیں یہ میری اور آپ کی دنیا نہیں ہے. پاٹن والوں، ویراول والوں، پورا مجمع سے میں آپ کو معلوم ہے مجھے بلوانے کی عادت ہے. میں اتنے دور سے سفر کر کے آیا ہوں اور مجھے جواب نہ ملے. میرا خوراک کھانا پینا نہیں، میرا خوراک ہے دینی خوراک کہ میں جو آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں آپ اس بات کو اندر اتار رہے ہیں، وہ ہضم ہو رہا. پورا مجمع بولے کوئی باقی نہیں رہنا چاہیے. جس کی دنیا ہے اس کا نام بولنے کا ہے. یہ دنیا کس کی ہے؟ اللہ. جیسی آواز آنی چاہیے ویسی نہیں آئی. زور سے بولو اللہ. ہمیں اور آپ کو اس میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے. ساری مخلوقات میں عزت والی مخلوق، سب کا سردار بنا کر بھیجا ہے. دنیا کی ایک مدت بنائی ہے تو جس انسان کے لیے دنیا بنائی ہے اس کی بھی ایک مدت رکھی. جہاں وہ مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ شان اس انسان کو بھی اٹھا لے. ابھی راستے میں بس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا خیال ڈالا میرے دل میں اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. یہ دنیا جو ہے نا، دنیا اللہ نے اپنے لیے نہیں بنائی، انسانوں کے لیے بنائی. اللہ کے سامنے ساری مخلوقات میں جو مخلوق اس کے پیش نظر ہے، پورا مجمع زور سے بولو، یہ دنیا کس کے لیے بنائی؟ انسان. زور سے بولو، کس کے لیے بنائی؟ جس انسان کے لیے دنیا بنائی وہ اصل مقصود ہے اللہ کے یہاں. جب اس انسان کو وہ باقی نہیں رہنے دیتا دنیا میں جو اصلی مقصود ہے تو پھر دنیا کو کیسے باقی رکھے؟ زور سے بولو بھائی، باقی رکھے.
ہمارے اور آپ کے سامنے جو اصلی مقصود ہے، انسان روز قبرستان جا رہا ہے، تو پھر آخر رہنے کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا کہ رہنا ٹھکانہ مرنے کے بعد، اور وہ جنت۔ جنت کہاں ہے؟ آسمان 7 ہے، 7 آسمان، ہر 2 آسمان کے بیچ میں بخاری شریف کی روایت میں ہے 500 برس کی مسافری، اور ہر 2 آسمان کے بیچ میں 500 برس کی مسافری ہے۔ اس کو پار کرنے کے بعد اللہ نے اوپر جنت بنائی، اور یہ زمین ہے 7، اور 7 زمین کے نیچے پہلا دھکن آئے گا جہنم کا، اس کے نیچے جہنم۔ جب دنیا اللہ تعالیٰ توڑ دیں گے، 7 آسمان بھی ہٹ جائیں گے، اس کے پرچے اڑا دے گا، اور 7 زمینوں کو بھی اڑا دے گا۔ تو اب جنت اور جہنم، زور سے بولو، آمنے اور سامنے آتے ہیں۔ وہ جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس کو بیان بھی کیا ہے، پہلے سے وہی بیان کر سکتا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے انسان، وہ جنت تیرے لیے بنا ہے۔ جنات بھی ہے مگر وہ نمبر 2 پہ۔ فرمایا لا يصدعون عنها ولا ينزفون۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى۔ موت جس سے انسان بھاگتا، قرآن کہہ رہا ہے، پورا مجمع زور سے جواب دو، اگر جنت میں جانا ہے تو اللہ آپ کے دل کی اور زبان کی ہر حالت کو جانتا ہے۔ دین کی بات کوئی بھی مسلمان پیش کرتا ہو، یہ مت سوچو کہ کون بیٹھا ہے، بات کیا کہی جا رہی وہ صرف سوچو آپ۔ حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے تھے لا تنظر الى من قال وانظر الى ما قال، کیا کہی جا رہی وہ اس بات پر دھیان دو، بولنے والا کون آیا ہے اس کو مت دھیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت میں نے دنیا میں ایسی رکھی کہ قیامت تک موت کے معاملے میں ایک رتی برابر بھی ہمارا حکم آگے پیچھے نہیں ہو۔ اور یہی بات قیامت کے بارے میں فرمایا کہ تم مانو یا نہ مانو، ساری دنیا بھی انکار کر دے تو مجھے قیامت کو اپنی گھڑی پر لانا ہے، وہ آ کر اسی ٹائم پر کھڑی رہ جائے۔ میں قیامت پر بہت بولتا ہوں 13 برس سے، تو قیامت آ نہیں گئی، بولنے سے آتی نہیں۔ یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے، یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے کہ قیامت کی بات سننے سے یا بولنے سے قیامت جلدی آ جائے گی، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اور بالکل قیامت کا ذکر نہ کریں تو زور سے بولو قیامت دور جانے والی، وہ جس ٹائم پر ہے اسی ٹائم پر آئے گی۔ موت کے بارے میں ذکر کرو یا نہ کرو، وہ اسی ٹائم پر آنے والی ہے۔ آپ کے پاس بیماری نہ ہو تب بھی آپ کو اسی ٹائم پر وہ اٹھا لیں گے، کیونکہ ٹائم آ گیا اللہ سے ملاقات۔ آج کے مسلمانوں کی یہی کمزوری ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں بتایا۔ آپ مجھ سے نہ پوچھو، بخاری شریف پڑھانے والوں سے پوچھو کہ میری امتیوں میں آخری زمانے کے مسلمانوں میں 2 چیز کی کمی آ جائے، اور اس وجہ سے وہ 2 چیز کی کمی کی وجہ سے دنیا کی قوموں کے سامنے ان کی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ حدیث کے الفاظ میں ہے کہ سمندر پر جیسے کچرا پانی کچڑے کو بہا کر لے جاتا ہے، ایسے آخری زمانے کے مسلمانوں کی دنیا کی قوموں کے سامنے کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں مسلمان کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، سب سے زیادہ ہوں گے، سب سے زیادہ، کبھی نہیں رہے ہوں گے، اتنی زیادہ تھا۔ اس وقت دنیا میں، پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے، آسمان کے چھت کے نیچے کوئی دیش اور کوئی ملک خالی نہیں جائے اسلام نہ پھیلا۔ وہ نشانی بھی قیامت کی پوری ہوگی۔ مگر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جب اتنے زیادہ ہوں گے پھر کیا وجہ ہوگی کہ کوئی قیمت نہیں ہوگی؟ تو فرمایا 2 کمزوریاں آ جائیں، ذرا زور سے بولو گے کتنی؟ فرمایا نمبر 1، فرمایا وہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کی محبت دلوں میں اتارے، دلوں نیچے تک رہے نا، نیچے تک کوئی پریشانی نہیں، پھر آپ ابجو روپے کماؤ، مگر محبت دل میں نہیں آنی چاہیے۔ جیسے آپ کشتی میں بیٹھے ہیں یا اسٹیمر میں بیٹھے ہیں تو پانی نیچے نیچے، اور ذرا زور سے بولتے جب بات سمجھ میں آ جا رہا، کشتی اوپر اوپر،
تو آپ منزل پار کر لو، مگر یہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے گا، زور سے بولو، کشتی کیا ہو جائے گی؟ ڈوب جائے گی۔ یہ حال آج کے زمانے کے مسلمانوں کا، حتیٰ کہ دیندار طبقوں کا بھی یہ حال ہے۔ نمبر 2 پر اسلام، نمبر 1 پر مال، اندر بٹھا رکھا ہے اندر۔ یہ جب اندر آ جائے گا نا تو فرمایا دنیا کی قوموں کے سامنے ان کی کوئی عزت نہیں رہی۔ بھائی کمانا، حلال کمانا تو اسلام میں فرض ہے، فرض کے درجے میں۔ آپ نے بیوی بچوں کو حلال روٹی نہ کھلائی، چاہے چٹنی روٹی ہو، مگر نہیں کھلائی تو آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے، آپ کی نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقات میں سب چیزیں ایک سائڈ پہ رہ جائے گی اور جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے اولادوں کو اور بیوی کو بھوکا رکھنے۔ بخاری شریف ہی میں یہ واقعہ ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت بڑی عبادت گزار، حدیث میں کانت عبادت، وہ عبادت گزار تھی، مگر ایک بلی کو پال رکھا تھا، بلی کو بھوکا رکھتی تھی، حتی ربطت، یہاں تک کہ باندھ دیتی تھی، وہ ماتت جوعا، حدیث بخاری میں، یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تو جب واپس آئے، جبریل اور میکائیل علیہ السلام دونوں ساتھ ساتھ تھے، پوچھا یہ عورت کون ہے؟ تو جبریل اور میکائیل نے بتلایا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھی، کانت عبادہ، بڑی عبادت گزار تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے رأیتها تتقلب فی النار، میں نے اس عورت کو بلی کے ستانے پر جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا۔ تو کیا بیوی بچوں کو حلال نہیں کھلاؤ گے تو اللہ پکڑ نہیں کرے گا؟ ہم کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے، عبادات۔ آپ فرض نماز کے پابند ہیں، ایک اس میں نماز بھی آ گیا، روزے بھی آ گیا، عبادت مالیہ، آپ پر جن جن سالوں میں زکوٰۃ واجب ہے آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، جن جن سالوں میں آپ پر قربانی واجب ہے آپ نکالتے ہیں، صدقہ فطر واجب ہے آپ نکالتے ہیں، جن سالوں میں پیسہ نہیں ہوگا قربانی بھی واجب نہیں، زکوٰۃ بھی واجب نہیں، صدقہ فطر بھی واجب نہیں، پیسہ ہی نہیں ہے، مگر جن جن سالوں میں پیسہ ہوگا آپ کو نکالنا پڑے گا۔ زندگی میں ایک بار اگر پیسہ ہے تو حج فرض ہوگا۔ آپ کو پوچھیں، یہ سب عبادات کی لائن، پھر آپ کی تلاوت، ذکر اللہ، آپ کی تہجد، نوافل، یہ سب نوافل میں آئے۔ مگر آپ معاملات میں پکڑا گئے، کسی سے پیسے ادھار لیے تھے، وہ نہیں دی واپس، کسی کی زمین پر قبضہ کیا، مدرسے اور مسجد کی زمینوں پر قبضہ کیا، کسی کی گڑوں پہ لی تھی اس پر قبضہ کر لیا، معاملات، کوئی بھی معاملہ، یا کسی کا دل دکھایا ہے بغیر کسی عذر کے تو آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ معاملات صاحب، نکاح، طلاق، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پڑوسی کو آپ ستا تو نہیں رہے، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، چاہے آپ کے رشتہ دار ماموں، چچا، خالہ ایمان نہیں لائی تو وہ بھی آپ کے رشتے میں داخل ہے، بولو بے شک ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو مسلمان تو اور زیادہ حقدار ہے، رشتہ دار، ان کا حق مارا، باپ کی وراثت میں بھائی بہن کا حق مارے، بہن بھائی کا حق مارے۔ عبادات اپنی جگہ پر، اگر آپ کو زندگی گزارنے کا پورا طریقہ دیا ہے، کپڑا پہننا سیدھے ہاتھ سے، سیدھے پاؤں سے، نکالتے وہ الٹے پاؤں سے، الٹے ہاتھ سے، شوز پہنو، ساکس پہنو، پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں، نکالتے وقت پہلے الٹا پھر سیدھا، ٹوائلٹ میں جاؤ الٹا پاؤں، اندر جاؤ تو نکلتے وقت سیدھا پاؤں، مسجد میں آؤ تو سیدھا پاؤں، باہر نکلتے وقت زور سے بولو الٹا پاؤں۔ ہر میدان میں پیشاب اور استنجا آپ کو کرنا ہے، کھلے میدان میں بھی ہو، بند ٹوائلٹ میں ہو تو بھی آپ قبلے کی طرف نہیں بیٹھ سکتے، قبلے کی پیٹھ نہیں کر سکتے، تو کھلے میدان میں تو کر ہی نہیں سکتے۔ پھل دینے والے جھاڑ کے نیچے آپ استنجا نہیں کر سکتے۔ حدیث میں ہے کسی جانور کا سوراخ ہے، اگر چوہے کا، سانپ کا، حدیث میں ہے آپ اس میں بھی پیشاب نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے اس میں جانور اور اس کو تکلیف۔ آپ جہاں جہاں قدم رکھیں گے اسلام آپ کے ساتھ ساتھ آئے گا، اور آپ نے ان اعمال پر عمل کر لیا تو اسلام کے سارے اعمال ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم آپ کے لیے جنت بہت آرام سے کرتے ہیں۔ اور وہ جنت کیا ہے؟ میں اسی پر آیا واپس، فرمایا اس میں، اللہ فرما رہے ہم نے اس میں موت کو رکھا ہی نہیں، لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، وہی جو دنیا میں پہلی موت تھی آ گئی، اب تمہیں کوئی، حدیث میں آتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا ایک جانور کی شکل میں، وہ لائیں گے، اور آگے فرمایا یہ تو موت کا معاملہ، اب ہمیشہ زندہ رہو گے، فرمایا لا يصدعون عنها ولا ينزفون، صداع کہتے ہیں سر کے درد کو،
قرآن پاک میں جنت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہلکا سا سر کا، ذرا زور سے بولو نا، درد بھی جنت میں نہیں۔ اہل الجنت لا یبولون ولا یتغوطون، صحیح مسلم کی روایت، جنتیوں کو پیشاب بھی نہیں آئے گا، پیٹ سے ناپاکی نہیں نکلے گی۔ اگر جنت میں پیشاب اور ناپاک نکلے تو جنت کیا کہنا ہے؟ بڑا وقت کا بادشاہ ہو، پارلیمنٹ میں بھی بیٹھا ہو، اگر حاجت اور استنجا ہوئی تو اس کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ انسان کو صرف یہی سوچنا ہے صبح میں کہ میں سب سے پہلے کام کیا کرتا ہوں، پیٹ سے پیشاب اور ناپاکی نکال۔ تو کس چیز پر فخر کرتا ہے؟ تیری جوانی کتنے سال، پھر بڑھاپا آئے گا، اور بڑھاپے کے بعد موت آئے گی۔ اور بخاری شریف کی روایت قیامت کی نشانیوں میں نوجوانوں کی موت جب بڑھ جائے سمجھ جانا قیامت بہت قریب۔ آپ کوئی بھی قبرستان میں چلے جاؤ، اگر تختیاں لگائی ہے یا آپ کو اپنے علاقے کے حالات معلوم تو آپ دیکھ لینا نوجوانوں کی موت کثرت سے بڑھ گئی، آسمانوں سے اعلان۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، ویدر ایسا پولیوشن والا نہیں ہو۔ آج سے 50 برس پہلے دیکھو، سچے مسلمان ہوا اور سچے انسان ہو اگر آپ تو زور سے بے شک بولنا۔ آپ کے باپ داداؤں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، آج سے 50 سال پیچھے جاؤ، ہماری جتنی ہوا اور آب و ہوا خراب ہے، ہمارے باپ داداؤں نے ایسی پولیوشن والی ہوا، زور سے بولو، انہوں نے دیکھی؟ وہ ہم سے راحت میں تھے، ہم اتنی راحت میں نہیں۔ انہوں نے وہ بیماریاں نہیں دیکھی تھی جو آج کا انسان دیکھ رہا۔ کبھی ہمارے باپ دادوں کو ڈاکٹروں نے باندھا نہیں تھا، پاؤں سے، ہاتھ سے، پیٹ سے، سوراخ نہیں تھی، یہاں منہ میں ڈالو، ادھر ڈالو، ادھر ڈالو۔ جیسے زمانہ آیا ویسے حالات آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ ہم سے زیادہ راحت میں تھے، چاہے دال روٹی کھاتے تھے۔ انہوں نے وہ ایکسیڈنٹ اور وہ پریشانیاں نہیں دیکھی جو آج کا انسان دیکھ رہا ہے۔ جنت میں مکان اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی، اور بیچ میں مشک کی خوشبو کا گھاڑا ہوگا۔ مشک کی خوشبو، دنیا میں مشک ہرن کے پیٹ سے نکلتا ہے، اور وہ جنت کا مشک ہوگا۔ وہاں کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں، ناخن کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ داڑھی کا نظام نہیں رکھیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنتی لوگ امرد ہوں گے۔ دنیا میں حکم ہے آپ کو، دنیا میں، اور یہ سنت ایسی مسلمانوں سن لو، یہ برا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ آمین کہو سب، اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہر نبی کی سنت رہی، ہر نبی کی سنت۔ میرے پاس کارڈ ہے، اگر آپ کو میری بات جھوٹ لگتی ہو، میں کہیں بازار میں نہیں بیٹھا ہوں۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو مجھے جے پور کے ممبر آف پارلیمنٹ نے دعوت دی تھی کہ وہ مسلمانوں کو خطاب کرنے آ رہے ہیں۔ ہم نے 10,000 مسلمانوں کو پورے انڈیا سے بلایا، تو آپ بھی آ جاؤ۔ میں گیا تھا، میں ان سے 5 فیٹ دور بیٹھا تھا، 5 فیٹ۔ میں نے دیکھا کہ ان کی داڑھی، سکھ لوگ اندر داڑھی ڈالتے ہیں، انہوں نے گانٹھ ماری تھی، گرا ماری۔ وہ جب میں نے ان کو قریب سے دیکھا تو اب میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ انڈیا کا پرائم منسٹر داڑھی کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتا ہے، ذرا زور سے بولو بے شک، کیا مسلمان نہیں رکھ سکتا ہے؟ بھائی بولو نا، ہماری کوئی 40 آدمی پر حکومت ہے؟ آپ دیکھ لو پرائم منسٹر کو شرم نہیں آتی۔ اب تو آپ کے یہ نئے پرائم منسٹر بھی داڑھی بڑھا رہے ہیں، دیکھ لو آپ۔ اب ان کی جو بھی نیت ہو، مگر ہماری داڑھی پر تو مسلمانوں اللہ کا ایک ایک فرشتہ بیٹھتا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی داڑھی نہیں نکلتی تھی۔ 4-5 صحابی کا ذکر کتابوں میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے، ان کی داڑھی نکلتی نہیں تھی، بس 1-2 بال تھے۔ اور ایک صحابی ایسے تھے جن کو ایک ہی بال نکلا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے صحیح حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان سے ملتے تھے تو ایسے دیکھ کر مسکراتے تھے، وہ خوش ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی مجھ سے خوش ہے۔ انہوں نے کوئی دن خیال آیا کہ ایک ہی تو بال ہے، داڑھی اس کو توڑ دوں، تو انہوں نے توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ناراضگی سے چہرہ مبارک پھیرا، وہ آپ کے آگے گئے کہ اللہ کے رسول آج کیا بات ہے، آپ ناراض؟ فرمایا اللہ کے بندے، اللہ کی قسم میں روزانہ تیرے اس بال کا، یہ داڑھی کا بال اتنا برکت والا ہے اللہ کے یہاں کہ روزانہ ایک فرشتے کو وہاں بیٹھے دیکھتا تھا، آج تو نے اس کو توڑ دیا تو آج وہاں وہ فرشتہ نظر نہیں آیا، اس لیے مجھے تکلیف دی۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ جب چاہتے تھے ان کو غیب کے حالات بتلاتے تھے۔ چلو وعدہ تو کرو،
انشاءاللہ تو دل سے بولنا کہ انشاءاللہ یہ سنت زندہ کریں گے. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. جنت میں پیشاب نہیں، ناپاکی نہیں، جنت میں گندا پسینہ نہیں نکلے گا. جنت میں قرآن میں لا یمسوها فیہا نصب ولا، قرآن پاک میں ہے ان کو تھکان، انسان کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے. میں بھی رات سے سفر کر کے آیا، سریندر نگر میں نماز پڑھی، نماز پڑھ کر پھر یہاں آیا، میں فریش نہیں تھا، غسل کیا، تھکان تھی، میں فریش ہو گیا. تھکان ہلکا سا اثر بھی جنت کہ انسان کوئی خیال ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں، بالکل نہیں. دائما صوفیہ نصب، تھکان بالکل نہیں ہوگی. بھائی جب تھکان کب ہوگی؟ جب آدمی کام کرے گا تھک جائے گا. جنت میں تھکان جیسی کوئی چیز کا نام نہیں ہوگا. یہ دنیا کے فروٹ کھاؤ، آپ بادام کھاؤ، چلگوزے کھاؤ، یہاں تک کہ بادشاہوں کے جو کھانے پکتے ہیں، عراق حکومت کی جو داستان لکھی گئی اور بھی عرب کے بادشاہوں کی داستان، ان میں سونے چاندی کے کشتے ان کے گوشت میں اور دالوں میں ڈالے جاتے تھے. سونے چاندی کے کشتے ان کے کھانے میں، تو بھی پیٹ سے ناپاکی نکلتی. جنت کا کوئی بھی چیز کھاؤ گے آپ کے پیٹ سے ناپاکی بھی. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ایک ڈکار آئے گی، ڈکار، وہ ڈکار بھی بدبودار نہیں، فرمایا اس میں سے مشک کی، زور سے بولو کیا آئے گی؟ خوشبو آئے. بولوا رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو حدیث یاد ہو جائے. سواری، یہ آپ کی ہیرو ہونڈا آپ کے موت کے اسباب، گاڑیاں موت کے اسباب، ٹرینیں موت کے اسباب. بے شمار لوگ ٹرینوں کے ایکسیڈنٹ میں مر گئے. ابھی ایک سٹیمر 5-7 سال پہلے سعودیہ سے آ رہی تھی ایجپٹ کی طرف، 10,000 حجاج کرام حدیث میں ہے شہید ہو گئے. پلین ٹوٹتے ہیں، لوگ مرتے ہیں. اب اللہ کے راستے میں گئے اور گھر واپس نہیں آئے. حدیث میں حاجی جب حج کرنے کی ارادے سے گھر سے ایک قدم باہر نکلا اور موت آ گئی، واپس نہیں آیا، فرمایا اسی حالت میں، احرام کی حالت میں لبیک لبیک پکارتے ہوئے جو ہے جنت قبر سے اٹھے گا. جنت فضیلت. تبلیغی جماعت کے ایک اہم رکن، وہ کیا شاعری پڑھتے تھے پاکستان کے تھے، کیا نام تھا؟ جنید جمشید. اور کسی نے ان کے خلاف لکھا کہ دیکھو تبلیغ کا کام کرتا تھا اور کیسی موت. کسی نے ٹویٹ کیا تھا یوٹیوب پر، تو میں نے اس کا جواب دیا. اس نے میرے سامنے توبہ کی. میرے پاس ان کا نمبر بھی، وہ کوئی بدعتی تھا، میری ڈائری میں اس کا نمبر ہے. اس نے مجھے پھر فون کیا، تو میں نے اس ٹویٹ پر، یوٹیوب پر، میں نے فیس بک پر لکھا کہ پاگل کہیں کا، اگر تو پہلے یہ بتا، اگر تو اس کام میں ہوتا یا نماز پڑھ کے نکلا ہوتا اور تیری موت آ جاتی، یہ آدمی تو اللہ کے راہ میں سے واپس آ رہا تھا، جماعت کی نصرت کے لیے گیا تھا. اور تجھے خبر ہے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جو انسان اللہ کے راہ میں نکلا ہو ثم یدرکہ الموت، یہ علماء بیٹھے پوچھو قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، اور پھر راستے میں موت آ گئی، ثم یدرکہ الموت، کیا ہے آگے؟ فاجرہ علی اللہ، فرمایا اللہ کے یہاں اس کے شہید ہونے کا درجہ ثابت ہو گیا. ایسے بیٹھے جیسے قبرستان میں بیٹھے ہو. ذرا زور سے بولو نا، بات سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلا ہو اور راستے میں موت آ گئی. اب موت کے اسباب ہیں، الگ الگ اسباب ہیں. ثم یدرکہ الموت، قرآن کہہ رہا فاجرہ علی اللہ، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ کے یہاں اس کے شہید ہونے کا اجر ثابت ہو گیا. میں نے کہا جنید جمشید، زور سے بولو کیا ہے؟ شہید ہے. بولو زور سے. راستے میں اللہ کے یہاں، راستے میں اللہ کے راستے سے آتے انتقال ہو گیا. پھر اس نے مجھ سے معافی مانگی کہ مجھے نہیں خبر تھی کہ قرآن پاک میں لکھا، مگر تجھے یہ خبر نہیں تھی کہ وہ اللہ کی دین کی نصرت کے لیے گیا تھا. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، موت کے اسباب ہیں. یہ دنیا میں جتنی مشینریاں آ رہی، یہ کوئی انسانوں نے پیدا نہیں کی. ہمارے سب ینگسٹرز کو میں کہتا ہوں جو کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، میں ان کے دماغ کی صفائی کرتا ہوں، ان کو دین سے قریب کر رہا ہوں. یہ جو آپ لوگوں کو کالج یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ سائنس نے پیدا کیا، سائنس نے پیدا کیا، زور سے بولو بے شک یہ سب اللہ نے پیدا کیا. کیوں؟ میرے پاس دلیل ہے. دلیل یہ ہے، میں پہلے سوال یہ کروں گا کہ آپ کہہ رہے فلاں سائنٹسٹ سے یہ ہوا، تو میں سوال کروں گا کہ اس سائنس دان کو پیدا کرنے والا پورا مجمع زور سے بولو کون؟ اللہ. اس کو دماغ دینے والا کون؟ اللہ. اچھا یہی سائنسدان اگر ٹرین کے نیچے آ جائے، بس کے نیچے آ جائے، زور سے بولو وہ بچے گا
جیسے میں اور آپ نہیں بچیں گے وہ بچے. تو نے کیسی چیز پیدا کی کہ جس چیز کو تو نے پیدا کی ہے وہی تجھے مار دے. بھائی پیدا کرنے والے کو قانون ہے, سن لینا, پیدا کرنے والے کو اس کی مخلوق زور سے بولو مار سکتی. یہ تو نے کیسی چیز پیدا کی کہ تیری مخلوق تجھے مار دے؟ یہ تو قانون ہے, پیدا کرنے والے کو مخلوق مار نہیں سکتی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تو ان مشینریوں کا پیدا کرنے والا نہیں, ان مشینریوں کا پیدا کرنے والا زور سے بولو کون ہے؟ اللہ. بولو زور سے, بے شک جس کو کوئی مار نہیں سکتا وہ جب چاہے جس کو چاہے مار سکتا ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے. آپ سائنس پڑھو, ٹیکنالوجی پڑھو آپ, مگر ایمان کمزور نہ کرو. ہمارے آج کے آخری زمانے کے مسلمانوں کی مصیبت یہ ہے, ڈاکٹر بناتے ہیں, انجینئر بناتے ہیں, پروفیسر بناتے ہیں, لیکچرر بناتے ہیں, اس میں ہمارا کچھ دیندار طبقہ بھی ہے, کچھ پرسنٹیج علماء بھی ہے, وہ سب آج بھگت رہے ہیں. ابھی ہم لوگ راستے میں آ رہے تھے, ڈاکٹر کیا نام ہے, ڈاکٹر صاحب سلیم, ان کے ساتھ راستے میں بات کر رہے ہیں. اس میں کچھ پرسنٹیج علماء جنہوں نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانا ہی, بھائی پڑھاؤ کون نہ کر, مگر ساتھ ساتھ بولو بے شک زور سے اگر دینی تعلیم نہیں ہوگی تو اولاد ہاتھوں سے نکل جائے. ابھی ایک عالم کا انتقال ہوا, ان کے دونوں, ایک کو سی اے بنایا, ایک کو ڈاکٹر بنایا. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, مسلمانوں اس کے جنازے میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا. دین بالکل نہیں پڑھایا, بس دنیا کو دیکھی دیکھی, اور اخیر زمانے میں بہت روئے کہ میری غلطی ہو. ابھی ایک اہل حدیث آئے تھے واپی سے میرے پاس علاج کے لیے, میں دیسی دواؤں کا کام کرتا ہوں, تو وہ آئے تھے تو کہہ رہے تھے 2 لڑکیوں کو ایڈوکیٹ بنایا, ایک لڑکے کو بھی ایڈوکیٹ بنایا اور ایک سی اے بنایا, 4 اولاد. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 بیٹیوں کو چھوڑ کر یہ سب کے سب لڑکے مجھے مارتے ہیں. باقی بڈھا آدمی اتنی بڑی داڑھی مارتے ہیں. تو اللہ گواہ ہے, ان کی زبان سے کہا, مولانا میں بھلے اہل حدیث ہوں, آپ کی باتیں سنتا رہتا ہوں کہ دنیا کے ساتھ زور سے بولو سب مل کر کون سی تعلیم ضروری ہے؟ دینی, ورنہ اولاد ہاتھوں سے نکل جائے. جھوٹ بولنے سے بچانا ہے تو دین ضروری. یہ اسکول کالج والے آپ کو نہیں پڑھائیں, غیبت سے بچنا ہے, تہمت سے بچنا ہے, حلال روزی کمانا ہے تو آپ کو دین پڑھنا پڑے. پڑوسی کا حق سمجھنا ہے تو دین, ماں باپ کی عزت, بیوی کا حق, شوہر کا حق, اولاد کا حق, جانوروں کا حق, آپ نے سب کچھ پڑھا اور آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ سچے انسان نہیں بن سکتے. میں اس کے لیے بہت محنت کر رہا ہوں, صرف دین کے لیے نہیں. علماء آتے ہیں, آپ پوچھنا, آج بھی آئے ہیں کچھ لوگ, جن علاقوں میں انڈیا میں گورنمنٹ کی طرف سے بالکل سکولوں کا نظام نہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بول رہا ہوں. میں نے ان مدرسوں میں سکول چالو کروائی, پرائمری سکول. 20 جگہ ہم 11-12ویں تک پہنچ گئے اور 3000 سکولیں پرائمری 1 سے 7 مدرسوں کی بلڈنگ میں چالو کر دی. گورنمنٹ کی طرف سے وہاں کوئی نظام. میں ایجوکیشن کا دشمن ہوتا تو مدرسے کی بلڈنگ میں کیوں شروع کروائے؟ بولو بھائی میں ایجوکیشن کا دشمن ہوں. تعلیم تو اچھی چیز ہے, آپ پڑھو, مگر ہم ایک, اس لیے ہم نے پیپر کا نام بھی رکھا دین دنیا. بولو زور سے, کیا رکھا؟ دین دنیا. یہ دین بھی پڑھو, دنیا بھی پڑھو, مگر ہم لوگ یہی مار کھاتے ہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہتا, وہ جنت جس کا پھل, جس کے ڈرائی فروٹ, جس کے چشمے پانی کے, شراب اور ڈرنکس کے چشمے, جنت, جب یہاں اللہ نے اتنا خوبصورت پیدا کیا ہے تو جنت تو اعلیٰ قسم کی چیز ہوگی جہاں کوئی چیز کی برائی وہاں نہیں ہوگی. لمبائی چوڑائی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف سے تشریف لائے, بس جلدی سے بات ختم کرتا ہوں, آج تھوڑا صبر کرنا, میں آپ کے یہاں مہمان آیا, کھانا نہیں کھلاؤ گے تو چلے گا, مگر یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ روحانی غذا ہے, اس کو تھوڑا عرض کر لو. میں جہاں دعوت ہے وہاں کہہ دینا, میں یوں بھی دوپہر بالکل نہیں کھاتا ہوں اپنے گھر میں, آپ نہیں کھلاؤ گے تو کام چل جائے. رات کو ہوٹل میں کھا لوں گا, میں اپنا انتظام کر کے, مگر ہم جو آپ کو دینے آئے ہیں بس اس کو عرض کرو. انشاءاللہ بولو, کرو گے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو حضرت علی کرم اللہ اس سامنے بیٹھے تھے, ابوبکر صدیق, عمر فاروق ادھر بیٹھے. فرمایا علی, سارے صحابہ سن رہے تھے, میں جنت کا تذکرہ موقع بہ موقع کرتا رہوں گا, مگر علی میں آج جنت کے جھاڑ کا ذکر کرتا ہوں جو اللہ نے مجھے معراج کے موقع پر بتایا. فرمایا اس جھاڑ کا نام ہے توبہ. توبہ, توبہ کہتے ہیں خوشخبری کو. فرمایا اللہ نے اپنے مبارک ہاتھ سے ہر مومن کے لیے وہ درخت لگایا, اس میں بھی حقدار ہوں انشاءاللہ بولو, اور آپ سب حقدار انشاءاللہ. اور فرمایا کہ اس کی ڈالیاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے اور اس پر فروٹ کیسے لگے.
اس کا ذکر میں نہیں کرتا ہوں اے علی، صرف اس ایک جھاڑ کا ذکر کرتا ہوں. تیرے پاس جو یہ 5 برس کا جوان اونٹ ہے، اس کی نیچے گولائی میں تو دوڑانا شروع کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 13 سندوں سے اس حدیث کو مضبوط کیا ہے. فرمایا اے علی، اس کے نیچے چاروں گولائی میں تو دوڑتا رہے، اس پر سوار ہو کر دوڑتا رہے. فرمایا 100 برس بھی تو اس پر دوڑاتا رہے، اللہ کی قسم اس کا ایک چکر کاٹ نہیں سکتا. مکان کیسے ہوں گے، بنگلے کیسے ہوں گی، آب و ہوا اتنی خوبصورت، اللہ اکبر، آدمی سوچ نہیں سکتا ہے. مسلمانوں، اس کے لیے یقین ہونا ضروری ہے، یقین کا مضبوط ہونا. اور وہ یقین ہمارا کمزور ہے. اور کہاں کمزور ہے، وہ ایک آخری بات کہہ کر بات کو ختم کر دیتا ہوں. ہم یہ سوچتے ہیں، جیسے سائنس والے ناسٹک لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی مرنے والا مر گیا، قبرستان چلا گیا، آج تک کوئی جنت نظر نہیں آئی، آج تک وہ قبرستان سے واپس نہیں آیا، تو قیامت کے دن کیسے زندہ ہوگا؟ تو میں اس کا آپ کو جواب دے رہا ہوں. اب ذرا یہ آخری بات ہے میری، مجھے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اس بات کو اتارو گے اور امت تک پہنچاؤ گے انشاءاللہ. دوبارہ پیدا کرنے کا کام پورا مجمع زور سے بولو کس کا ہے؟ اللہ. جب پہلی بار پیدا کرنے کا کام اللہ کا تھا تو ماں کے پیٹ سے پیدا کر دیا، تو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا بھی. ابھی آج آپ پیدا کروا کے کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی تفسیروں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آج بھی جیسے قیامت کے دن وہ دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. پورے مجمع میں سے پیچھے والوں کی آواز میری تک آ نہیں رہی، بولو زور سے بے شک. آج بھی اگر انسان کہے کہ اللہ جمعہ کے بعد 3 بجے سارے مردوں کو زندہ کر دے، بولو بے شک آج بھی اللہ کے پاس طاقت ہے. مگر کیوں نہیں کر رہا ہے، اس کا میں جواب دے رہا ہوں تاکہ آپ سائنس والوں کے ناستیکوں کے چکر میں نہ آئیں. کیوں نہیں کر رہا ہے؟ مثال دوں میں آپ کو. یہ مسجد سارے مسلمانوں نے مل کر بنائے، یہاں مدرسے بھی بنے ہیں، یہاں سکول بھی بنی ہے، پانی کا واٹر ورکس بھی بنا ہوگا، بہت سارے نیک کاموں میں مسلمانوں نے ہاتھ مارے اور وہ نیکیاں کر کے قبروں میں چلے گئے. کیا آج ان کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ تو آج بھی ان کو زندہ کر کے ان کا ثواب دے سکتا ہے، مگر کیا آج زندہ کروا کر آپ اس کو ادھورا ثواب دیں گے؟ انہوں نے جو یہ مسجدوں میں پیسہ لگایا تھا، چاہے ایک اینٹ دیا ہو، ابھی بھی ان مسجدوں میں نمازیں چالو ہے، تلاوت چالو ہے، جو ہے تعلیم زندہ ہو رہی ہے، تعلیم کے حلقے لگ رہے ہیں، ذکر کے حلقے لگ رہے ہیں، اور جناب جو ہے اعتکاف ہو رہا ہے، علماء کے بیانات ہو رہے ہیں. پورا مجمع جواب دو تاکہ میں یہ سمجھوں کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں. کیا آج بھی ان کی نیکیاں ختم ہو گئی؟ بولو چالو ہے کہ نہیں چالو ہے؟ اور پورا مجمع زور سے بولو کب تک چالو رہے گی ان کی نیکیاں؟ قیامت تک. تو ظاہر ہے ابھی زندہ کروا کے آپ ان کو ادھورا ثواب دینا چاہتے ہیں. ثواب مکمل اسی وقت ہوگا جب قیامت میں ان کی ساری نیکیاں جمع کر کے اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کے سامنے ان کی نیکیاں دیتے. بولو زور سے بے شک صحیح کہہ رہا ہوں غلط کیا؟ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو جو قبروں میں چلے گیا ان کو جلا دیا، آج بھی زندہ کر کے ان کو سزا بولو زور سے بے شک دے سکتا ہے. مگر کیا آج آپ ان کو ادھوری سزا دلوانا چاہتے ہیں؟ وہ جو سینما تھیٹر کھول کر گئے، یا شراب کا اڈا کھول کر گئے، یا زنا کاری کا اڈا کھول کے گئے، یا کسی کو قتل و غارت سکھا کے گئے، تو آج بھی ان کی سزا دے سکتا ہے. مگر اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ جو گناہوں کی بنیاد ڈال کر گئے آج بھی وہ گناہ چالو ہے اور قیامت تک ان کے گناہ چالو رہیں گے، لہذا ان کی سزا اسی وقت پوری ہوگی. بولو پورا مجمع مل کر کون سے دن؟ قیامت کے دن. لہذا زندہ کرنے کا ٹائم قیامت کا دن ہے. اور بولو ایمانداری سے بولو ابھی زندہ کرنا مناسب ہے کہ قیامت کے دن؟ بولو قیامت. لہذا جب ٹائم آئے گا تو 1 سیکنڈ میں قرآن پاک میں ہے، قرآن میں ہے، یہ علماء سے پوچھ لینا، ابھی ٹائم نہیں آیت پڑھنے کا، کہ آنکھ کے پلکارے میں تمہاری دیر لگ سکتی ہے مجھے قیامت لانے میں، اور دوبارہ زندہ کرنے میں آنکھ کے پلکارے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اتنی بڑی طاقتوں کا مالک ہے وہ. مگر ہم نہیں سمجھ رہے. میں کتنی اچھی نصیحت کر رہا ہوں، دین کی تعلیم بھی لو، دنیا کی تعلیم لو، مگر ہم لوگ باہر یہاں کھا رہے ہیں، دنیا کی تعلیم دے رہے، دین نہیں دے رہے. سب لے لو آپ، روحانیت پیدا ہوگی، نورانیت پیدا ہوگی. یہ تبلیغی جماعت میں جتنے لوگ لگے ہیں اور بھی جو لوگ دیندار میں، سب کا تذکرہ کرتا ہوں. پہلے جب ان کے گھر میں دین نہیں تھا تو ان کو ان کی حالت پوچھو، اور جب دین میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. اب ذرا زور سے بولو گے بے شک بنایا کہ نہیں بنایا؟ بنایا. وہ علماء کے پاس بیٹھے، انہوں نے وہ دین اللہ کے یہاں پہنچا. تو ہر مسلمان کا یہ حال ہونا ہے. دین نہیں ہوگا دنیا میں بھی آپ چین کی زندگی نہیں گزار سکتے، اندر سے سکون ملے گا ہی نہیں. گناہوں سے بچنا ضروری ہے اور نیک اعمال کرنا ضروری، تب جا کر اندر سکون ملے گا. نہیں تو آپ کو سکون ملے گا ہی.
بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا اب وہ قیامت بہت قریب آ گئی. اور شارٹ میں کہہ دیتا ہوں، کسی کو بھی یقین نہ آتا ہو تو میں کل شام تک یہاں ہوں، مجھ سے استخارے کی دعا لے لو. بہشتی زیور میں بھی چھپی ہے، ضرورت المسلمین میں بھی ہے، وہ چھوٹی کتاب ہے مقبول مسند اس میں بھی ہے. 2-3 دن کرنا، اللہ سے اتنا پوچھ لو کہ اللہ قیامت قریب ہے کیا، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی، وہ دعا پڑھ کے سو جاؤ. پھر آپ مجھے کہنا آپ کو کیا جواب ملتا. سینکڑوں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کروڑوں میں بول چکا ہوں یہ بات، کروڑوں میں 13 برس سے بول رہا ہوں. ابھی ایک ٹی وی چینل والے نے کہا کہ یہ سائنسدان تو ابھی کہہ رہے ہیں، مولانا 13 برس سے کہہ رہے ہیں کہ قیامت بہت قریب. میں تو یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو، یہ میرے بارے میں یہ بھی مت بولو کہ بھلا مولا، جو کرنے کا کام ہے زور سے بولو وہ کرنے کا، بولو ہے کہ نہیں، جگانے کا کام ہمارا ہے. یہ قیامت بالکل سروں پر ہے. بڑی نشانیاں قیامت کی 2010 سے شروع ہو گئی. دھواں نکل گیا آئس لینڈ میں، پورے اتہاس میں بتاؤ کبھی اتنا بڑا دھواں نکلا ہو. 80% ایئرپورٹ بند ہو گئے تھے. ایک ہوائی جہاز کمپنی کو روزانہ $200 ملین کا نقصان تھا. قرآن کی آیت اٹھاؤ، تفسیر اٹھا لو اور دیکھ لو پوری دنیا کی ٹرانسپورٹیشن بند ہو گئی. اتنا بڑا دھواں نکلا، 10 دن تک نکلا. یورپ، امریکہ اور فرانس پورے تینوں 3 کھنڈ کو گھیر لیا اور دنیا بھر میں مار پڑی اس کے اثرات، اور لوگ غفلت میں سو رہے. اور 3 بڑے دھرتی کمپ، 10 نشانیوں میں 3 بڑے دھرتی کمپ کا ذکر ہے. پورب کا دھرتی کمپ 2011 میں جاپان میں ہوا، پشچم کا دھرتی کمپ 2012 میں ترکی میں ہوا، عربستان کا دھرتی کمپ 2013 میں عراق، ایران، یمن، سعودیہ میں ہو گیا. اور اب سورج پشچم سے نکلنے کی تیاری. آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ مسلم سائنٹسٹ اعلان کر رہا ہے کہ 2028 میں، اس کا اندازہ ہے اس کا بھی. میں بھی لوگوں کو کہتا ہوں 40-50 برس تقریباً باقی، یہ میرا اندازہ. اللہ چاہے تو 2-4 برس بڑھا بھی سکتا ہے اور اللہ کے ہاتھ میں وہ چاہے گھٹا بھی سکتا ہے. مگر ہماری عقل مندی یہ ہوگی ہم جتنے کم سال مانیں گے. وہ سائنٹسٹ تو کہہ رہا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے کو صرف 7 یا 8 برس باقی. 2028 اور تاریخ بتائی تو اس دن بھی میں نے قمری حساب لگایا ہے اور سائنس کو ملا کر دیکھا کہ پشچم کی دشا، یہ سن لو آپ، سائنس والے کہہ رہے ہیں، اور سورج کے بیچ میں ایک بال کے برابر صرف جگہ باقی ادھر سے نکل رہی. ٹرن لے لیا کہ ادھر سے نکلے. یہ دنیا چلے گی مگر زور سے بولو، پورا مجمع بولو توبہ کا دروازہ. پھر گاڑی پلیٹ فارم چھوڑ کے چلی گئی، اب ٹکٹ پھاڑ کے پھینک. ہوائی جہاز اڑ گیا، ناٹ ریفنڈیبل، ناٹ ریفنڈیبل، ٹکٹ پھاڑ کے. پھر آپ کہو گے اللہ میرے گناہ کو معاف کر. کچھ نہیں ہوتا. آپ نبی کی اولاد ہو، نبی کے ماں باپ ہو. قرآن میں کتنا ذکر ہے، ہم نے ان کو جب ہمارے نبی کے راستے کو جب انہوں نے چھوڑا، اللہ کے حکم کو، ہم نے نبی کے بھی کوئی پرواہ نہیں کی، ان کی اولادوں کو، ان کی بیویوں کو جہنم میں ڈالا. اللہ کی ذات کو پہچانو. ہم آپ کی بھلائی چاہ رہے ہیں. نمازی بھی بن جاؤ، روزے دار بھی بن جاؤ. جو نماز روزے چھوٹے ان کی قضا کرنا شروع کرو اور اپنے اعمال کو بڑھاؤ اور گناہوں سے بچو. یہ دھرتی کم روزانہ 200 ہو رہے، 200 کے قریب. میں پہلے 100 کہتا تھا، 200 کی لائن لگ گئی ہے. یہ 3 برس ابھی ہمارے گجرات میں ہوا، پورا گجرات. یہ بھروچ سے ہوا، ادھر واپی تک گیا 3:45 بجے. میں خود 3:39 کو اٹھا، 40 کو ایسا زلزلہ ہوا. میں پورا پلنگ پہ ایسے ہل. میں سمجھا کہ پیچھے گاڑیاں جا رہی شاید اس کی وجہ. اتنے میں فون آیا محلے میں سے کہ آپ کو کچھ پتا چلا. فوراً خبر آئی 4.7 کا ہوا. دوسرے دن پاکستان میں ہوا، ترکی میں ہوا، کتنے لوگ مارے گئے. اور اس کے بعد ابھی یہ کچھ بھوج میں ہوا. روز چالو ہے، روز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جھوٹ، شراب، جگار، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت، ظلم اور زینہ کاری جب عام ہو جائے گی، عام، فبعدہا سنوات الزلازل، اس کے بعد دھرتی کم کے برس قیامت تک شروع ہو جائے. میں جب بولنا شروع کیا تھا نا تو 10 ہوتے تھے روز، 10 اب 200 کے قریب ہو رہے. آپ اندازہ لگا لو. سائنس والے یہ کہہ رہے ہیں ارتھ ان کرائسس، ارتھ ان کرائسس، زمین بھیجنک سپاٹی پر. کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے قبول کر لیا. یہ لوگ، ان لوگ بھی اندازہ کہہ رہے ہیں کہ 2050 تک میں دنیا صاف ہو جائے. اور یہ سن لو کان کھول کر، قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جب سائنسدان اعلان کر دیں کہ اب دنیا ٹوٹنے والی ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. وہ کہہ دیں کہ ہاں بالکل سچ کہا ہے قرآن نے، تو سمجھ جانا قیامت قریب. یعنی یہ بات سچی ہے. یہاں تک کہ سائنس والے کہہ رہے ہیں قرآن سکورز، میرا تو مطالعہ ہے قرآن حدیث کے ساتھ سائنس کا، قرآن سکورز اوور ماڈرن سائنس. آج کی سائنس سے بھی قرآن 1400 سال پہلے آگے چل رہا. بولو بے شک صدق اللہ و صدق اللہ. یہ ہمارا ایمان کمزور. اللہ کے بندو دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھو، یہاں سے اعمال کر کے جاؤ، پھر اللہ آپ کو شاندار مزے کی زندگی. پورے مجمع میں سے آواز ہونی چاہیے، بس بات ختم ہو گئی. پورے مجمع میں سے اتنا زور سے انشاءاللہ بولو، مجھے نہیں سنانا،
اللہ کے فرشتے آپ وضو کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ گواہی دیں گے، اور اللہ خود سن رہا کہ آپ کتنی زور سے بول رہے ہیں۔ بولو انشاءاللہ قیامت کی تیاری کریں گے تو اب جنت میں جانے کا وقت بھی قریب آ گیا۔ سب کی آخرت کو کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو تین اعلان ہے، وہ ذرا سن لیں۔